سیکھیں گے ضروریات دین کو، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت سی قرآن کریم کی آیات کریمہ بھی پڑھی جائیں گی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے سونے فرامین بھی ہم شامل کریں گے۔ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہم اپنے سلسلوں کو شامل کریں گے۔ اگر یہ جملہ ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو زندگی کی ساری ٹینشنیں ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائیں۔ ہم جن الجھنوں کے اندر آج شکار ہوئے پڑے ہیں، یہ حضرت فلانے یہ کہتے ہیں، فلانے یہ کہتے ہیں، فلانے یہ کہتے ہیں، ساری الجھنیں دور ہو جائیں، کیونکہ جب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کی آتی ہے، جب بات اللہ کے محبوب کی محبت کی آتی ہے، جب بات رب کے محبوب کے صحابہ کی آتی ہے، اس جیسے 100 جہان اور بھی ہوں، اس جیسے 1000 جہان بھی ہوں، اس جیسے لاکھوں کروڑوں جہاں اور بھی ہوں، میرا رب اس بات پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، قربان جائیں ہمارا رب، ہمارا اللہ بس اتنا فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پھر ہم اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، اور پھر مصلی بچھا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرے آگے ہی آسے ہیں، اب تجھی پر امیدیں ہیں، الہی ہماری دعا قبول فرما لے۔ لیکن اگر ہم نے یہ کام ویری فرسٹ ڈے سے کیا ہو تو پھر ہماری فوراً سنی بھی جائے، پھر ہماری زبانوں کے اندر تو دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہماری روح کو تسکین ملتی ہے، ہمارے جسم کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، ہم اگرچہ بدکار ہیں، ہم اگرچہ سیاکار ہیں، ہم اگرچہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو جاننے والے ہیں، ہم اللہ کی جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور رب کائنات ہر لمحہ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں بھی کریم آقا علیہ السلام پر پیار و محبت کے ساتھ صبح و شام درود و سلام کے گجرے نچاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی ہاں، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں، کچھ بہت ہی اہم معلومات۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، اس کلمے کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک ہلکی سی مسٹیک سے، ایک ہلکی سی غلطی سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کے دور کے اندر اگر کسی بندے کو بیماری لاحق ہو جائے تو جناب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر اگر اسے جواب دے دے تو وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کی طرف موو کر جاتا ہے، اور یوں کرتے کرتے وہ پرائیویٹ کی طرف بھی موو کرتا ہے، اور اگر اس کی ہمت ساتھ دیتی ہے تو وہ لاکھوں لاکھ انویسٹ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے
اپنے کسی عزیز کی جان بچانی ہوتی ہے۔ جی ہاں جناب، اگر ادھر جان کا معاملہ ہے تو ادھر ایمان کا معاملہ ہے۔ ادھر آپ کی ہلکی سی کوتاہی سے ایمان جا سکتا ہے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں وہ نہایت اہم معلومات کہ جن کی بدولت کم از کم ہم ایمان کے اندر تو داخل رہیں گے، ہمارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، ہماری عبادات ضائع نہیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیے ہوئے سجدے ہمارے ضائع نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، ہم اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے بہت سے عقائد کو، بہت سے نظریات کو۔ اس کے اندر توحید کا بیان بھی ہوگا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بیان بھی ہوگا، رسالت کا بیان بھی ہوگا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان بھی ہوگا، قبر کے معاملات بھی ہوں گے، حشر کے معاملات بھی ہوں گے، اور بہت سے دیگر عقائد و نظریات جن تک ہمیں آگاہی حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یعنی وہ فرض علوم میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم ان پروگرام کے اندر سیکھیں گے، کیا سیکھیں گے؟ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سیگمنٹس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات، رب ذوالجلال، رب کریم، رب رؤوف، رب رحیم مجھے بھی تھرو آؤٹ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں آج کے اپنے پہلے لیکچر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ دعا اللہ کریم میرا آپ کو سکھانا اور آپ کا سیکھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمان کی، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد جس ایمان کے دائرے کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں، آخر وہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو سن لیجئے کہ ایمان لغت میں تصدیق کرنے کو، یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں، اور ایمان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن میں دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے کہ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ جی ہاں، تصدیق تو تب کرے گا نا کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ ضروریات دین ہیں کیا، ضروریات دین کیا چیزیں ہیں، پھر اس کی تصدیق ہو سکے گی۔ تو جی ہاں، ہم آنے والے لیکچرز کے اندر انشاءاللہ ضروریات دین کے اوپر تھرو آؤٹ لیکچرز کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ضروریات دین کے بارے میں ہم معلومات فراہم کر سکیں۔ چونکہ آج ہم نے بات کی کہ آج ہم نے بات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کے ایک ہونے کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتا ہونے کے اوپر۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب سے اس دنیا کا نظام بنا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، یعنی اس دور سے ہی بت کاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرنے والے لوگ شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے مجسمے بنا کر ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر رکھنا شروع کر دیے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ان بیٹوں سے بڑی انسیت تھی، بڑی محبت تھی، تو ان کے مجسموں کو دیکھ دیکھ کر یہ لوگ انسیت حاصل کیا کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان لوگوں نے ان مجسموں کی پوجا شروع کر دی، اور وہاں سے بت کاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور چلتے چلتے پھر لوگوں نے، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنایا، کسی نے چاند کو خدا بنا لیا، کسی نے ستاروں کو خدا بنا لیا، اور نہ جانے کسی نے پتھروں کو خدا بنا لیا۔ کوئی آگ کی پوجا کرنے لگا تو کوئی ہوا کی پوجا کرنے لگا، اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے
کہ جو سرے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کرنے لگے۔ تو جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے ہر دور کے اندر ڈفرینٹ قسم کے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا اور کہا کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، یہ رسول تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو آگاہی دیتے رہے، اور چلتا چلتا یہ سلسلہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے دلدار آقا، ہمارے منٹھار آقا، ہمارے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور ہمارے کریم آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت سی دلیلیں دی ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے سب سے اہم ترین عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید ہوتی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ توحید یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی حکومت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا یہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور ایمان سے ہماری شان ہے، اور اسی ایمان میں ہماری جان ہے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو پھر یہ بھی خدا کو ماننے کی طرف آتے ہیں، لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مرتے وقت بھی ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے رب کائنات کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے روزگار کا ذریعہ بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو غور کر کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں سے بارش برسانے والا ہے۔ جی ہاں، اگر یہ قطرہ قطرہ ٹپکنے والی بارش ایک دم سے اس دنیا کے اوپر گر جائے تو جانتے ہیں کتنی تباہی ہو جائے گی، کتنے گھر بے گھر ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ آسمانوں سے قطرہ قطرہ بارش ٹپکانے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ جی ہاں، یہ آسمانوں سے برف برسانے والی ذات کون ہے؟ وہ ہمارے اللہ کی ذات ہے۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو آسمان کی طرف غور کر، کتنا بڑا آسمان ہے، تجھے اس کے اندر کوئی پلر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے سٹارز آسمان کے اوپر جو چمک رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا سورج جو ساری کائنات کو جگمگ جگمگ کر رہا ہے، جی ہاں، یہ ہمارے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ اگر ہمیں بجلی کی ضرورت ہے تو جناب سولر سسٹمز کو یوز کیا جا رہا ہے، بجلی پیدا کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہی بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یوں نہیں ہوتا کہ اگلے دن سورج نکلے تو مدھم پڑ جائے، نہ 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 نہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی واضح طور کے اوپر نشانیاں موجود ہیں۔ اور پھر قربان جائیں، ایک مہکتی ٹھنڈی بڑی ہی پیاری روشنی ہمیں چاند کی صورت میں عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، بس بات اتنی ہے کہ جس نے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا اس نے کر لیا۔ نہ ماننے والے نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی نہیں مانا، نہ ماننے والے نے سورج کو پلٹتا دیکھ کر بھی نہیں مانا، نہ ماننے والے نے ہاتھوں کے اندر کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی نہیں مانا، اور ماننے والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، حضور پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے۔ جی ہاں، تو ہم چل رہے تھے کہ بے شک یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ انسان، یہ حیوان، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، اور یہ سمندروں کا لہرانا، اور یہ ہواؤں کا چلنا، اور یہ فضاؤں کی پرواز، اور یہ انسانوں کی تخلیق، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا معنی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ اللہ اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، لیکن نہیں، اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے میرے پیارے، اے میرے سونے، اے میرے محبوب، قل، اے محبوب آپ فرماؤ، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اے محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے توڑ کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے توحید۔ آئیے قرآن کریم کا ایک اور فرمان ہم سنتے ہیں، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی نایاب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا اور بڑا مہربان ہے۔ جی ہاں، جے میں ویکھا عملہ ولے وہ کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت ولے، بلے بلے بلے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ جی ہاں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارا رب ہمارے اوپر رحم کیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اسی طرح ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے اور کل بروز قیامت بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان سنیے، رب کائنات پارہ 17 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ
आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, और अगर आसमानों ज़मीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो ज़रूर वो तबाह हो जाते। जी हाँ, इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर लिखा है कि अगर दो खुदा होते तो एक कहता कि मैंने ये करना है, दूसरा कहता मैंने ये करना है, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते और तबाह हो जाते। लेकिन ये हमारे अल्लाह की शान है कि वो अपनी ज़ात में भी यकता है, वो अपनी सिफात में भी यकता है, वो अपनी हुकूमत में भी यकता है। इसी पर हमारा ईमान है और इसी ईमान में हमारी जान है। और अल्लाह तबारक व तआला इन के कुरान करीम के इन इरशादात से और इन आयात करीमा से हमें ये वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि अल्लाह पाक के एक होने का यकीन हर शख्स को होना चाहिए, हर ज़ी शऊर को ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारा अल्लाह एक है। बाज़ औक़ात शैतान ज़हन में वसवसा डालता है, यार इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात को मैनेज करने वाला एक कैसे हो सकता है। शैतान ये वसवसा डालता है कि यार ये बादल भी बरसते हैं, ये बादल बनते भी हैं, फिर सूरज भी निकलता है, फिर सूरज डूबता भी है, फिर चांद भी नमूदार होता है जनाब, फिर चांद भी रोशनी बिखेरता है, सूरज भी रोशनी बिखेरता है, फिर इस कायनात का निज़ाम चल रहा है। अकेले घर को चलाने के लिए तो बंदा ऊपर से लेके नीचे तक कांप जाता है, लेकिन इस कायनात का इतना बड़ा निज़ाम अकेला कैसे चला रहा है। तो ये सारे के सारे शैतानी वसवसे हैं। जब भी ऐसा कोई वसवसा आए तो फौरन पढ़ लीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़िए और अपने ख्यालात को दूसरी तरफ डिवर्ट कीजिए। मदीने की यादों में खो जाइए, मदीने वालों की यादों में खो जाइए और मदीने की गलियों में खो जाइए। सुनहरी जालियों के सोने सोने प्यारे प्यारे गुंबद खसरा के जलवों में अपने आप को घुमा लीजिए। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, इस सारी कायनात तो बड़ी दूर की बात है जनाब, तासीर भी आ सकती है, फिर हमारे कहने के ऊपर किसी की बख्शिश भी हो सकती है और किसी को आफियत भी मिल सकती है। लेकिन हम अपने रब को उसी वक़्त याद करते हैं जब तकलीफ में मुब्तला होते हैं, जब हर तरफ से ठुकरा दिए जाते हैं, फिर मुसल्ला बिछा कर बैठ के रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं। मान जाइए आप अंदर ही अंदर से टूट चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं, लेकिन फिर उस वक़्त आपको आपके रब की याद आती है और आप अपने अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब होते हैं। तो कुर्बान जाएं, अगर ये काम आप रोज़ाना कर लिया करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, ज़िंदगी सुकून वाली भी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपने उस अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द अपने आप को किया है, जो अल्लाह सारी कायनात के ख़जानों का मालिक है, जो अल्लाह सारी कायनात के सुकून का मालिक है, जो अल्लाह सारी कायनात के चैन का मालिक है, जो अल्लाह सारी कायनात की खुशियों का मालिक है, जो अल्लाह सारी कायनात की रंगीनियों का मालिक है, जो अल्लाह सारी कायनात की सारी चीज़ों का खालिक भी है और मालिक भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगारों को इन तमाम बातों पर अमल करके, इनको सीख कर समझ कर अपने सीनों में और अपने जहन में रासी करने की। अब अगर कोई आपसे सवाल करता है कि अल्लाह तबारक व तआला के एक होने के ऊपर क्या दलील है, तो कुर्बान जाएं जनाब, फिर ये दलील हमारे लिए काफ़ी है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब तुम फरमाओ कि वो अल्लाह एक है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ना मानने वालों ने तो जनाब चांद के दो टुकड़े होता देखकर भी नहीं माना, ना मानने वालों ने चांद टुकड़ों में बटा हुआ था उसको जुड़ता हुआ देखकर भी नहीं माना। और एक बुजुर्ग रहमा का बड़ा ही नया वाक़या मशहूर है कि उन बुजुर्ग रहमा के पास शैतान आया और शैतान आकर क्या कहता है, कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता। उन बुजुर्गों ने उसको एक दलील दी, वो कहने लगा मैं नहीं मानता। दो दी, वो कहने लगा मैं नहीं मानता। तीन दी, कहने लगा मैं नहीं मानता। उन बुजुर्गों ने 50 दलीलें दी, वो कहने लगा मैं नहीं मानता। उन बुजुर्गों ने 100 दलीलें दी, कहने लगा मैं नहीं मानता।
ان بزرگوں نے 300 دلیلیں دیں، وہ شیطان کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا۔ تو پھر ان بزرگوں نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، جب بات اولیاء کی آتی ہے، جب بات حضور کی آل کی آتی ہے، جب بات ہمارے لجپال کی آتی ہے، تو پھر جناب ہمیں دلیلیں بہت سے لوگ دیتے ہیں، لیکن ان بزرگوں کا ایک بڑا ہی پیارا قول سنیے۔ شیطان کو 300 دلیلیں دی، کہنے لگا جناب میں نہیں مانتا۔ ان بزرگوں نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور اگر ہم سے کوئی لاکھ دلیلیں بھی مانگے ہم لاکھ دلیلیں دینے کو تیار ہیں۔ الحمدللہ قدرت کی واضح طور کے اوپر نشانیاں موجود ہیں۔ توحید کے مرتبے کتنے ہیں جناب؟ توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا۔ نمبر 2، تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہ جاننا۔ نمبر 3، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کی تدابیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ماننا۔ جی ہاں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش کرنا اس کو بتوں میں، کیونکہ وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ رب کائنات سے عاجزانہ طور کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں کہ الہی کہیں مجھے ایمان کی دولت سے غافل نہ کر دینا۔ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیشہ ایمان پر سلامتی عطا فرمانا، اللہ ہمیشہ ایمان عطا فرمانا، کیونکہ اگر ایمان کے اوپر خاتمہ نہ ہوا تو یاد رکھیے گا پھر کل بروز قیامت جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں سڑے گا، لیکن مسلمان کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پھر اسے ایک نہ ایک دن اپنے رب عز و جل کا دیدار کروایا جائے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو بھی اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کو ساری زندگی اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اسی اقرار کے اوپر ہمیں زندگی، اسی اقرار کے اوپر موت عطا فرمائے، اور جب قبر میں جائیں فرشتے پوچھیں من رب کا، تو ہم فخر سے کہیں اللہ ربی، یعنی اللہ میرا رب ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرا یہ لیکچر دینا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے اندر اگر کوئی غلطی واقعہ ہو گئی ہو برائے کرم میری رہنمائی فرمائے۔ اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر آپ وہ کوشچن کو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔